من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ ایک دوسری سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال الرسول، قیامت کے دن رسول اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، کہیں گے، جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑنے والے ہیں، لہٰذا اللہ ان سے پوچھ لے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، قرآن حجت لک، قیامت کے دن حجت بن کے آئے گا آپ کے لیے یا آپ کے خلاف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا سفارشی بن کے آئے گا قرآن، وہ سفارش کرے گا، اور سفارش میں سب سے آگے جو قرآن کی دو صورتیں ہوں گی، ایک سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یعنی وہ جو انسان کی سفارش میں پیش ہوں گی کہ اللہ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرنا، کیونکہ یہ بندہ ہمیں پڑھا کرتا تھا اور آج ہم اس کی سفارش کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے نا کہ قرآن ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، یا پھر ہماری زندگی جسٹ دنیا کی حد تک اتنی محدود ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، یعنی ہمیں مشکل لگتا ہے کہ اتنے کاموں میں سے وقت نکالیں اور پھر پڑھنے کے لیے جائیں۔ ایسا کرنا تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ اتنے کام پیچھے پڑ جائیں گے اور وہ پھر کون کرے گا۔ میں تو گھر میں اکیلی ہوں، کام کرنے کے لیے میرے سے تو ٹائم نکالنا مشکل ہے۔ اب آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کیا قرآن ہمارے وقت کا محتاج ہے یا ہم قرآن کے محتاج ہیں۔ یعنی اگر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ قرآن ہمارا محتاج ہے، اس صورت میں ہمیں لگتا ہے نا کہ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، ہمیں بار بار کہا جاتا ہے، ہمیں بلایا جاتا ہے، گویا یوں محسوس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے قرآن کو ہماری احتیاج ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں جائیں گے، اگر ہم نہیں ہوں گے تو شاید قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم دو چار لوگ جمع ہو کے تو بیٹھ ہی جاتے ہیں نا قرآن پڑھنے والے۔ نہیں، آج یہی کلیئر کر کے جانا ہے کہ قرآن کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن ہدن للمتقین، ہر ایرے گہرے کے لیے تو اللہ نے رہنمائی بھی نہیں رکھی ہے قرآن میں۔ اللہ نے اپنے چنیدہ بندوں کے لیے قرآن میں ہدایت رکھی ہے، رہنمائی رکھی ہے، اور پھر ہم قرآن کے محتاج ہیں، یعنی ہمیں ضرورت ہے قرآن کی۔ اگر ہم نے قرآن سے رہنمائی نہیں لی تو ہم بھٹک جائیں گے، سیدھے راستے سے اتر جائیں گے، اور پھر بھٹکتے بھٹکتے یوں ہی ہم اپنے لیے جہنم کا سودا کر لیں گے اور جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ قرآن کی اہمیت میں آج جسٹ اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان چیزوں کو اپنی پوری مضبوطی سے تھام لو گے نا، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تمہیں سیدھے راستے پر رکھے گا، سیدھے راستے سے ہٹ جانے سے بچا لے گا، تمہاری حفاظت کی ضمانت لے لے گا اللہ تعالیٰ۔
اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول ہی۔ عبداللہ بن مبارک تبع تابعین میں ہے، کہتے ہیں یعنی ان کی زندگی پوری یوں ہی گزری، وہ بھی تو لوگ تھے، وہ بھی تو زندہ رہتے تھے، زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا بھی تھا، سارے کام کاج بھی تھے، زندگی گزرتی بھی تھی، سارا کچھ تھا۔ 6 مہینے اپنے سفر جہاد کے لیے خاص کیے ہوئے تھے، یعنی 6 مہینے وہ گھر سے نکل جاتے تھے جہاد پر، تب اسلام کی سرحدوں میں وسعت ہو رہی تھی، اسلام کی سرحدیں وسیع ہو رہی تھی، اس وسعت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے وہ 6 مہینے کے لیے گھر سے باہر رہتے تھے۔ جن 6 مہینوں میں گھر آتے تھے ان میں لوگوں کو ان سے شکایت ہوتی تھی کہ آپ یا تو گھر نہیں ہوتے، اور گھر ہوں تو آپ تنہائی پسند ہیں، آپ تنہا کیسے رہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تنہائی کیسی جس میں انسان اپنے رب سے مخاطب ہو، جس میں انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر رہا ہو۔ لوگوں نے حیرانگی سے پوچھا وہ کیسے؟ میں کہا کیونکہ میں جب تنہا ہوتا ہوں نا تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور قرآن کیا ہے؟ کلام الہی، اللہ کا کلام ہے، اور جب میں وہ پڑھتا ہوں تو پھر میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے رب سے مخاطب ہوں، میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں۔ اور اگر وقت ملے قرآن چھوڑ دوں تو پھر میں حدیث رسول پڑھتا ہوں، اور جب حدیث رسول پڑھتا ہوں تو میں یہ احساس دلاتا ہوں اپنے آپ کو، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کر رہا ہوں۔ آج بتائیں ہمارے کسی مرد کے پاس یا ہماری کسی عورت کے پاس اتنا وقت کہ وہ اپنے آپ کو ان احساسات میں مبتلا کر لے کہ میں اس وقت اپنے رب سے مخاطب ہوں، یا میں اس وقت اپنے اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ میرے سے بات کر رہا ہے، میں اپنے رب سے بات کر رہی ہوں، میں اس بات کا جواب دے رہی ہوں، میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے یا اس طرح نہیں کرنا۔ دوسری بڑی اہم بات جو حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا، یہی اعتصام تو اس حدیث میں ذکر ہے نا، جس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک تم مضبوطی سے قرآن کو تھام لو گے نا تو تم کبھی سیدھے راستے سے ہٹو گے نہیں۔